عمران خان کی بات رہی، عمران خان کے لیے جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ابھی یہ تھوڑا سا ٹف فیز ہے، دسمبر کا مہینہ کوئی ابھی اس کی جو آخری ڈیٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں انڈیا چائنا کی ٹینشن یا چیزیں یہ ارائز ہو سکتی ہیں کیونکہ اب امریکہ اپنے انفلوئنس کنٹریز کے ساتھ چائنا کو الجھائے گا تاکہ چائنا کا جتنا بھی کمائی ہے یا کمایا ہوا پیسہ ہے وہ اب جنگ کی نظر ہو۔ یہ ہیں جناب ونر 2026 کے کورٹ کیس میں، ان کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ منگل 9 دسمبر 2025 ہماری لائٹ نہیں تھی، اس لیے آج ہم جو ہے باہر پروگرام کر رہے ہیں اسامہ صاحب کے ساتھ ریکارڈ، اور امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن اس کے بعد آج آپ کو 2026 میں جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے جن کے لیے اچھا ہوگا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ وہ ٹاپ کے زوڈک سائن کون سے ہوں گے جن کے لیگل میٹرز حل ہونے جا رہے ہیں 2026 میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اسامہ صاحب نے زلزلے کے حوالے سے ہمیں پریڈکشن دی تھی، تو جاپان کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا اس ٹائم زلزلہ ہے، 7.6 جو ہے وہ شدت کا زلزلہ آیا ہے اور سونامی کی وارننگ دی گئی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے ٹوکیو اور اوساکا جو ہے اس کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، اور یہ سب سے زیادہ آبادی کا ایریا بھی ہے، اور یہ اور 2011 کے بعد جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زلزلے کی آپشن آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ جو اسرائیل آرمی چیف ہے اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی وار میں جا سکتے ہیں، یہ ان کی طرف سے خبر آئی ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کی سیکیورٹی پر اٹیک کیا طالبان نے، اور طالبان جو رجیم ہے ان کو میسج دے دیا گیا ہے یا پاکستان کو چن لیں یا دہشت گردوں کو چن لیں، یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے تقریب کے اندر ان کو میسج دے دیا گیا ہے۔ اچھا، ٹریڈ بند ہونے سے افغانستان میں انفلیشن اس ٹائم ہائی ریٹ پر ہے، 10 سے 20% جو ہے مہنگائی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اس میں بڑھے گی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ بنو میں ایک پل پر اٹیک کیا گیا اور وہاں پر جو گزرگاہ تھی اس میں 2 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ان کے خلاف ابھی بھی آپریشن جاری ہے، 10 دہشت گردوں کو مزید ایک جگہ پہ مارا گیا اور ابھی بھی سٹیل وہاں پر آپریشن جاری۔ پھر خیبر پختونخوا پہ ان کے اوپر جو ہے 10 دسمبر جو اسامہ صاحب نے ہمیں ڈیٹ دی تھی کہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں۔ چائنا نے $1.08 ٹریلین 11 منتھ میں سیل کیا، دنیا بھر میں 1100 ارب ڈالر کی دنیا بھر میں سیل کی ہے، اور ٹریڈ میں چائنا سب سے اوپر اس ٹائم آ گیا ہے۔ اچھا جی، چائنا اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور مزید ان میں بھی جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ چائنا کی طرف سے دھمکیاں بھی جا رہی ہیں اور ایک بندہ جو ہے چائنیز انڈیا نے اریسٹ کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دلی جے پور میں یہ جا رہا تھا اور وہاں پر ان کی جاسوسی کر رہا تھا، چائنا کا جو بندہ انڈیا میں تھا، اور فلائٹ لے کر پہ کشمیر گیا اور وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس پر اس کی پکس جو ہے اس کے موبائل سے ملی ہیں انڈین آرمی کی۔ اچھا، سعودی عرب کی جو فوج ہے یمن میں انٹر ہوئی ہے اور سعودی عرب کے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ یمن میں دیکھے گئے ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ ڈکی بھائی نے ورلڈ ریکارڈ اس ٹائم جاری کر دیا ہے، ایک دن کے اندر 10 ملین داستان سنائی تھی۔ اور اس کے علاوہ بتائیں علی امین گنڈا پور جلسے میں نظر نہیں آئے تھے، پی ٹی اے کی طرف سے یہ خبر آئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کہیں پی ٹی اے کو خیر بات تو نہیں کہنے جا رہے، کیونکہ اس پر بھی اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ذائچہ ان کا کیا کہتا ہے۔ اور دوسرے شہباز گل کے حوالے سے بتائیں کہ اب ان کی ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہونے لگ گئی ہیں، 34 ویڈیو صرف رہ گئی ہیں شہباز گل کے چینل پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے شہباز گل کو۔ اور عادل راجہ کو اس ٹائم پہ وہاں پہ 2,60,000 پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے یو کے میں کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پر معافی مانگے جو وہ مواد اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کو شفٹ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو شفٹ کر دیا جائے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کیونکہ یہ جو باہر احتجاج ہو رہے تھے اس حوالے سے۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی ناظرین جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اس پر بھی اسامہ صاحب سے پوچھیں کہ دنیا میں 10 تاریخ جو اسامہ صاحب نے ہیپننگ کی ہمیں بتائی تھی اس پر بات کریں گے، اور 2026 میں لیگل میٹر کون سے لوگ نکل جائیں گے یا کنہوں نے احتیاط کرنی ہے، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں جانتے ہیں۔ میں اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا میوٹ کھولے اور اس کے بعد ہم سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہاں، اس میں بتائیں گے ہم کہ 2026 کے جو فاتح ونر ہوں گے لیگل کیسز میں، لیگل میٹرز میں سب سے زیادہ جن کی فتح نصیب ہوگی تو وہ کون سے زوڈک ہوں گے۔
اس کے بعد کمبوڈیا تھائی لینڈ جو اس ٹائم ایشو ہے وہ ڈیفینیٹلی مارز آپ کو پتہ ہے جب بھی نکلتا ہے جاتے جاتے ایران پہ اٹیک کروایا تھا، پھر دوبارہ اس ٹائم بھی مارز دوبارہ نکلتے نکلا سیجیٹیریس میں گیا تو جاتے جاتے اس نے جو ہے وہ پرابلم کروا دی۔ اسی طریقے سے ابھی بھی یہ چانسز ہیں کہ یہ قدرتی آفات جو سونامی کی وارننگ جاری ہو گئی ہے، آپ کو یاد ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں یہ 2.5 سال پانی سے ریلیٹڈ پرابلمز کے ہیں، اچھلے گا پانی، بلکہ اب اگر جاپان آ گیا اس جنگ میں، جو کہ پہلے کہتا ہے کہ چائنا ادھر پراکسی کھیلے گا اپنی، اور ڈیفینیٹلی امریکہ جاپان کے ذریعے کھیلے گا، اور یہ جواب ہے وینزویلا میں چائنا کی مدد کا، جو وینزویلا کو چائنا کی مدد حاصل، تو لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ سلگایا جائے گا، جاپان کو انوالو کروایا جائے گا، اور اس کے ذریعے امریکہ اپنا بدلہ لے گا یا اس طریقے کی چائنا کو کاؤنٹر کرے گا، کیونکہ چائنا کو بھی وہ اب جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جتنا بزنس اس نے کیا وہ سارا دھوئیں میں اور راکٹ میزائلوں میں اڑا دیں اس کی اکانومی۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک عمران خان کی بات رہی، عمران خان کے لیے جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ابھی یہ تھوڑا سا ٹف فیز ہے، دسمبر کا مہینہ کوئی ابھی اس کی جو آخری ڈیٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں، لیکن وہ جو اچھی تبدیلی اس کے حق میں ہو سکتی ہے شاید وہ اس کی طرف جانے والا بندہ نہیں ہے اس طریقے سے وہ تو راستہ اختیار کرے، ورنہ ہو تو سکتا ہے، اور چانسز بھی موجود رہیں گے، اور وہ ہوگا 29 دسمبر۔ اس کے بعد جو آپ نے اس کی بات کی، اس ٹائم افغانستان اور پاکستان کے جو سچویشن میں تیزی آ گئی، بزنس لاس ہو رہا ہے، یہ تو دیکھیں یہ تو بھی چلے گا کچھ عرصہ، اور یہ سارٹ آؤٹ اگر ہونا ہوا تو اگلے سال جا کے جب جون میں کہیں جا کے یہ امن اس خطے میں یا اس ساری سراؤنڈنگ میں، ایران اور اس کی سراؤنڈنگ میں افغانستان اس سارے ایریا میں کچھ ممکن ہوگا جون میں، لیکن اس سے پہلے پہلے جتنی بھی صورتحال بن رہی ہے وہ اب بلکہ 10 دسمبر کے بعد اب قدرتی آفات شروع ہو جائیں گی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ، اور وہ پوری دنیا میں خبریں آئیں گی، بلکہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی دوبارہ سے کوئی وبا یا اس طرح کا بھی سین دوبارہ کریٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کی بات کی، یہ جی جی، ڈکی بھائی کا چائنا مجھے انڈیا، نہیں پتا کہ چائنا اور ان کے، انڈیا کی، ہاں چائنا انڈیا کی ٹینشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مارز آیا تو اس کا اسپیکٹ بیسیکلی سیٹرن سے ملا، اور یہ وہی سیٹرن کا اسپیکٹ میچ کیا جو مارچ میں کبھی کیا تھا، جس پہ ہم نے کہا تھا قدرتی آفات اور چیزیں بہت بڑھیں گی۔ اب کیونکہ سیٹرن ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس وقت، تو مارس جیسی سیجیٹیریس سے اس پہ اسپیکٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا پورے کا پورا ایک ہجان کی کیفیت میں زلزلے، تباہیاں، طوفان، جنگ، کچھ بھی اس کو درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹھیک نے ہے۔ کس کا پوچھا؟ اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا آپ کو خبر جو آئی ہے اس ٹائم پہ، علی مین گنڈا پور جلسے میں بھی نہیں آئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پی ٹی اے کر رہی ہے میں ان کے اس جو پوائنٹ سے خلاف ہوں اور میں ان جلسوں میں نہیں آؤں گا، یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اکارڈنگ ٹو دا پی ٹی آئی چل رہے ہوتے تو وہ وزیر اعلیٰ شپ سے ہی نہ جاتے، اور چانسز اب یہ موجود ہیں کہ ایک دفعہ پورا زور لگا دیا جائے گا پی ٹی آئی کو دوبارہ سے توڑ پھوڑ کرنے کا یا جو بھی، اور یہ صورتحال آپ دیکھیں گے ابھی۔ آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ عمران خان کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے، اور ابھی بھی خبریں اسی طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا حالات عمران خان کے نہیں نظر آ رہے۔ جی سر۔ انڈیا چائنا کی ٹینشن یا چیزیں یہ ارائز ہو سکتی ہیں کیونکہ اب امریکہ اپنے انفلوئنس کنٹریز کے ساتھ چائنا کو الجھائے گا تاکہ چائنا کا جتنا بھی کمائی ہے یا کمایا ہوا پیسہ ہے وہ اب جنگ کی نظر ہو، کیونکہ امریکہ کی اپنی اکانومی غارت ہو گئی، نیٹو سے وہ نکل رہا ہے، پیسے نہیں ہے، تنخواہیں کسی سے لے کے دے رہا ہے، تو اب امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ لوگ لڑے مرے اور اس کی طرف دیکھیں نا، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جی جو آج کا آپ کا کوشچن تھا کہ سب سے زیادہ ٹاپ زوڈک جو سب سے زیادہ لیگلی ون کریں گے، اس میں ایک تو کیپریکارنز ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ کیپریکارنز اگلے سال پورا سال ہی تقریباً لیگل میٹرز جتنے بھی ہوئے اس میں یہ
ون کریں گے. اور اگر کوئی ایسی ون ہوئی جو نیگوشیشن کے حساب سے ہوتی ہے, کوئی ٹیبل ٹاک پہ بزنس ڈیلز کریک کرنے سے لے کے ہر طرح کے ہمت حوصلے کے معاملات جہاں درکار ہوں گے, کیپریکارن ون کریں گے. اس کے بعد لیبرا لیگل وکٹری جو ہے وہ ملے گی ان کو, کسی بھی طرح کی لیگل جو میٹرز ہیں اس میں 2026 میں لیبرا کو وکٹری ملے گی. اس کے بعد ٹورس کو ملے گی. ٹورس کو کوئی بھی ان کے ویلتھ ریلیٹڈ کیس ہو, دشمنوں کی تباہی کا معاملہ ہو, ان کو ہرانے کا ہو, پروفٹس بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, تو ٹورس کے لیے بھی 2026 جو ہے وہ لیگل ونز کا ہوگا. اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تین کے کو تو بہت ہی مشکل ہے, مطلب ان کو تو سمجھیں کہ پورا سال ہی ہلانا بہت مشکل ہے اس لیگل اس میں. اس کے بعد ایک سیکنڈ کیٹیگری ہوگی جو مارس جوپیٹر, یہ بیسیکلی سیٹرن کے انفلوئنس والے ونرز تھے. اچھا, اسی میں ہی مارس جوپیٹر جو گرو منگل کی یوتی بنے گی کچھ اگلے سال میں جن زوڈکس پہ کچھ عرصے کے لیے, تو وہ جو ہے اس میں جو ہوگا لیو سب سے پہلے کورٹ کیسز میں جیت سکتا ہے, خصوصاً لیو کے ساتھ اگر کسی کا فیملی ڈسپیوٹ کو, پراپرٹی کا, یا کام کی جگہ پہ نہیں وہ کیس کر دیتے نوکری سے کیوں نکالا یا اس ٹائپ کا, وہ لیو ون کریں گے. اس کے بعد لیبرا پھر ون کریں گے, لیبرا ونرز میں ہے. پھر سیلیٹیریس لیٹیگیشنز میں اگر یہ کوئی گورنمنٹ سے یا انہوں نے کوئی ویزا اپلائی کیا تھا اس کا کیس ڈال دیا تھا کہ جی مجھے ویزا کیوں نہیں دے رہے, یا انہیریٹنس سے وراثتی جائیداد سے کوئی کیس انہوں نے کیا ہوتا ہے بعض اوقات بہن بھائیوں میں, کچھ بھی وراثتی کیس, ویزے کا کیس, اور اس کے ساتھ اگر کوئی گورنمنٹ سے مقابلہ انہوں نے کیا ہوا ہے, کوئی کلیم کیا ہوا ہے یا کوئی کیس کیا ہوا ہے سرکاری, وہ کیپریکارن اس میں بھی شامل ہے. کیپریکارن جیسے کہتے ہیں کہ پراپرٹی ریلیٹڈ کیسز میں, کورٹ کیسز میں, یا کوئی کانٹریکٹ کے کانٹریکچوئل کوئی کیسز تھے یا جو کمرشل کورٹس میں ہوتے ہیں وہ ون کر جائیں گے. پائسز لاسٹ اینڈ فائنل, ان کا بھی اگر کوئی پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ کیس تھے, یہ میاں بیوی کی طلاقوں طلوقوں کے کوئی ہوتے ہیں جو لیگل سیٹلمنٹس کے کوئی کیس ہو, اور انہیریٹنس یا وراثتی جائیداد, تو یہ ہیں جناب ونر 2026 کے کورٹ کیس میں. ان کو ہرانا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوگا. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ یہ لوگ زبردست ان کا رہے گا معاملہ. اور سر احتیاط کس میں سب سے زیادہ کس نے کرنی ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ کیا مطلب احتیاط کرنی ہے؟ ہم صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ونرز ہیں. اچھا, ونرز ہیں جو بچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ لوگ کمنٹس کر رہے تھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, یہ بتا دیں کہ جو میاں بیوی کے اختلافات بڑھ رہے ہیں آج کل کے معاشرے میں, اس پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا رہنمائی آپ دیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے, اس میں سے ایک سوال. دیکھیں, اس میں سب سے جو بڑا امپیکٹ ہے نا وہ تو ہے کہ جب جوڑ بنایا جا رہا ہے تو جو جوڑ بنانے کے یا ایک دوسرے سے ملانے کے جو پوائنٹس ہیں وہ پیورلی دنیا دارانہ ہے, پیورلی مادے پہ مبنی ہے, اور ان میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم مجھے کیا دو گے, میں تمہیں کیا دوں گا, یہ چکر نہیں ہے. دینے پہ نہیں, لینے پہ یہ رشتے استوار ہو رہے ہیں, اور پیورلی مادہ پرستی پہ ہو رہے ہیں, اس لیے یہ پرابلمس ہیں. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ دین سے دوری ہے. شیطان زندگیوں میں گھسا ہوا. اب شیطان کہاں کہاں سے آتا ہے؟ شیطان آپ کے صاف نہ رہنے سے آتا ہے, شیطان آپ کے اونچی آواز سے آتا ہے, شیطان آپ کے گھروں میں بے ہنگم میوزک ان سب سے آتا ہے, بے پردگی سے آتا ہے. شیطان آپ کی ایسی غذا, منڈا مچھلی, بڑا گوشت پائے, اس ٹائپ کے جو چیزیں ہیں جو شیطانی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, اگر بسم اللہ کے بغیر گھر میں کھانا چلتا ہو, لہسن کا زیادہ سے استعمال ہے, شیطان وہاں سے آتا ہے. خوشبوؤں کا استعمال کم ہو, شیطان وہاں سے آتا ہے. نمازوں کی پابندی یا پاک رہنے یا وضو کا اہتمام نہ ہو, شیطان آتا ہے. تو یہ سارے ذرائع ہیں جو پھر آ کے اس کا جو پہلا شکار ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا جوڑ ہوتا ہے. اس کے بعد بیماری, پھر لڑائی جھگڑا, پھر طلاق, پھر یہ پورا فلیٹ ہو جاتا ہے معاملہ. تو اس کے لیے اب بھی بلکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جنم دن 11 دسمبر کو پہلے تو سب کو مبارک ہو, اور اس پہ آپ لوگ جو در زہرا میں ایڈ ہیں ان کے لیے ایک ہم نے آفر بھی نکالی, بلکہ فلک شیخ آفیشیل کے جو فین فالوورز ہیں ان کے لیے بھی ہے. ہمارے اپارٹمنٹ والے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی نیاز بانٹتے ہوئے لکھیں اس پہ ایک پرچی پہ,
کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنم دن کی خوشی میں ہم یہ نیاز تقسیم کریں ان کی طرف سے. بس یہ پرچی کے ساتھ وہ اتنی سی کٹوری ہو، وہ اتنی سی دیگ ہو، وہ دیگچا ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ کچھ میٹھا بنا کے تقسیم کریں. یہ پرچی لکھیں، فوٹو کھینچیں، واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم، پلیس بھیجیں. اور 2 سوال. جو میرا فرسٹ بیچ ہے جو اب فائنل ہو چکا ہے آپ کے پاکستان کا، سمجھے کہ پہلا اتنا تیز ترین ایسٹرالوجرز کا بیچ آئے گا، یہ ان سے 2 سوال کریں گے. بورڈ جیسے بورڈ بیٹھا ہوتا نا، وہ ان میں سے کسی کو ریفر کر دیا جائے گا اور وہ ان کے 2 سوالوں کے جواب دیں گے. موسٹ آف دا ٹائم وہ میری نگرانی میں ہوگا، یہ زیادہ تر چانسز ہوں گے. اور اسی طریقے سے ابھی بلکہ یہ ہے کہ کمنٹ کل کریں، کل کی بلکہ اسی ویڈیو میں کریں، کیونکہ اس میں عمرے پہ ہوں گا. اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے اس ویڈیو میں کمنٹ آئیں گے اس کو ہم انشاءاللہ وہ کریں وہاں گے پہ دعا کی ریپلائے. جائے گی. اچھا اور سر کچھ اس کے کمنٹس ہیں. بعد جو پرسوں کی ویڈیو ہوگی یا ترسوں کی، اس میں پھر انشاءاللہ بی بی کی ولادت پہ مدینہ میں اہتمام بھی کریں گے ہم، لنگر کا بھی، اس کا بھی. جو مدینہ کے قریب ترین لوگ ہیں وہ رابطہ کر کے ملنے بھی آ سکتے ہیں، اس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی شرکت کرنا چاہے، حصہ ڈالنا چاہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو مدینہ کے ٹھیک ہے سر. اطراف والے بھی اپنے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے سر. مدینہ والے. طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کو بروج والا پروگرام کرے ہمیشہ. شکریہ، بڑے اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. اچھا جی، شگفتہ کہہ رہی ہیں تھینک یو سر فار جمن. میں 3 ایئر سے ٹرائی کر رہی ہوں، انشاءاللہ آئی ول گیٹ جاب. یعنی کہ آپ نے بتایا اچھا ٹائم ہے جو کل کے پروگرام میں. سما صاحب، فلک بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی سجاد، گڈ ہیلتھ اینڈ لانگ لائف سجاد. شہریار بیگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم فلک بھائی، سما بھائی، اب دونوں بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، آپ کا شکریہ. شاملہ سعودی عرب طائف، حسن منیر صاحب ہیں یہ. اچھا بلکہ جی، اب یہ السلام جتنے علیکم. سعودیہ کی سراؤنڈنگ میں ہے نا، مدینہ کے قریب والے، یہ وزٹ بھی کریں، آئیں پلان کر کے اپنا ٹائم لے کے چکر لگایا کریں. اس طرح کی ایونٹس پہ انشاءاللہ اب ہم اچھا بھلا ادھر ڈیرا بنانے والے ہیں، چکر بھی لگائیں، ملیں بھی صحیح. انشاءاللہ مدینہ جو ہے وہ ہم اچھے سے انجوائے کریں گے انشاءاللہ مل کے. انشاءاللہ. اچھا جی، السلام علیکم فلک بھائی. سر سے پیرنٹس کا پوچھیں نہ کہ اگر ہسبینڈ اپنے پیرنٹس اچھا کرنا چاہتا بھی ہے، لائک اپنے میرج لائف ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو گناہ کس کی وجہ سے ہوگا، بیوی کو یا ہسبینڈ کو؟ دیکھیں جو جس کی گردن پہ حق ہے نا وہ اس کا جواب دے. میرے والدین کا جو حق میری گردن پہ، اس کا میں نے جواب دینا ہے. تو اس لیے یہ کسی کی وجہ کا نہیں ہوتا، شیطان کو آنے دینا ہی سب سے بڑی وجہ زندگیوں میں. اور اب جس کا حق ہے، مطلب مثال کے طور پہ مجھے کسی نے قتل کر دیا، اس نے تو کیا قتل کا گناہ، لیکن اب یہ جتنے سارے حقوق ضائع ہو گئے جو میری گردن پہ ہوتے، وہ تو چلو ایک اور سین ہے. لیکن اگر اب مجھے کسی نے روک لیا میرا ہاتھ، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ میں نے جتنے حقوق دینے تھے وہ اس بندے کی وجہ سے آئی. آخر تو میں بھی اس دن تک کسی اپنی وجہ سے چل کے آیا ہوں. تو اس لیے بیوی کا نہیں ہے، شوہر کا حق ہے کہ والدین کو وہ اپنے جو ان کا حق بنتا ہے اس کے تحت رکھے. ہاں، ایک چھت کے نیچے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بیوی کا ان کی خدمت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یونٹ علیحدہ کر کے جو اس سے زیادہ ہوتا ہے وہ کرے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ لوگ اپنے کمنٹس کریں تاکہ میں اسامہ صاحب کے آگے وہ پیش بھی کروں. ابھی بھی بہت سارے کمنٹس ہیں، لیکن انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے. اسامہ صاحب کل عمرے پہ جا رہے ہیں، اور آپ نیچے ضرور کمنٹ کریں، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.